میں پاس ہو گئی، نانا میں پاس ہو گئی۔ دروازہ پر پہنچتے ہی ماریا نے بلند آواز میں یہ جملہ دہرانا شروع کر دیا۔ دراصل آج ماریا کا 12ویں کا نتیجہ آیا ہے۔ ماریا یہ جملہ بولتے بولتے اپنے نانا کی آغوش میں سما گئی۔ اب بیٹا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نانا نے ماریا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کالج، ماریا نے بے ساختہ جواب دیا۔ کس کالج میں لے گی داخلہ؟ نانا نے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ماریا، یہ فیصلہ آپ کا علم نجوم کرے گا۔ میں اپنے شہر کے کالج میں داخلہ لوں یا دوسرے شہر میں؟ مگر بیٹا اپنے ہی شہر میں داخلہ لو۔ اس علم نجوم کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نانا، اپنے شہر میں 12 سال سے پڑھ رہی ہوں، اب دوسرے شہر دیکھنے کی خواہش ہے۔ بیٹا باہر جا کر لوگ بگڑ جاتے ہیں، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، اور اگر تم نے باہر داخلہ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ میری ایک ہی تو بیٹی تھی، اس کی آخری نشانی ہے تیری شکل میں۔ نہیں، تو اپنے ہی شہر میں داخلہ لینا۔ شہر کون سا دور ہے، ہر مہینے آیا کرو گی نا۔ اور بھئی کیا پتہ کہاں داخلہ لے پاؤں گی، اس کا فیصلہ آپ کا علم کرے گا۔ نانا کو نواسی سے بے حد محبت تھی، بات ٹال نہ سکے، مگر نانا کے علم نے ماریا کا ہی ساتھ دیا۔ دراصل ماریا ایک یہودی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے نانا علم نجومی کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ چھوٹے سے لے کر بڑے مرحلے میں لوگ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنے آتے ہیں، اور ان کی پیشن گوئی اکثر صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اور آج ماریا نے اپنے داخلے کا فیصلہ بھی نانا کے علم پر چھوڑ دیا۔ آخرکار ماریا کی دل کی مراد بھائی پوری ہو گئی، جب اس کے نانا نے بتایا کہ تمہیں باہر شہر میں ایڈمیشن لینا چاہیے۔ چند دنوں بعد ماریا نے شہر سے باہر جا کر ایڈمیشن لے لیا، اور اسے ہاسٹل بھی مل گیا۔ چونکہ ماریا نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، ایڈمیشن لینے سے ہاسٹل حاصل کرنے میں کوئی دشواری لاحق نہ ہوئی، اور چند روز بعد اس کی کلاسیں بھی اسٹارٹ ہو گئیں۔ آج ماریا کا کالج کا پہلا دن ہے۔ اس نے کالج سے فارغ ہوتے ہی اپنے نانا کو فون کیا اور ایک ایک بات بتائی۔ ماریا اپنے نانا سے ہمیشہ ہر بات شیئر کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی اس کی کلاس میں ایک نیا طالب آیا۔ اتفاق سے وہ بھی کسی دوسرے شہر سے آیا تھا، مگر اس کا شہر 50 کلومیٹر کے ہی فاصلے پر تھا۔ اچانک کالج میں 3 دن کی چھٹیاں ہو گئیں۔ نوٹس بورڈ پر لکھ دیا گیا، جب لوگ ہاسٹل میں رہیں وہ اپنے اپنے گھر سے ضروریات کا سامان لانا ہے، لے آئیں، ورنہ اگلے 2 ماہ تک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو چھٹی نہیں ملے گی۔ ماریا کو بھی کچھ گھریلو سامان اور کپڑے وغیرہ لانے تھے۔ وہ گھر سے آتے وقت خوشی خوشی میں بھول گئی تھی۔ وہ کالج بند ہوتے ہی رات کی ٹرین سے گھر کے لیے نکل پڑی۔ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد اس کی نظر سامنے بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا، اس کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، آپ کی اور میری ایک ہی کلاس ہے نا؟ وہ بولا، میں بھی یہی پوچھنے والا تھا۔ ماریا بولی، میرا نام ماریا ہے اور آپ کا؟ میرا نام جوزف ہے۔ آپ بھی گھر جا رہے ہیں؟ ماریا نے پوچھا۔ جی میں بھی گھر جا رہا ہوں، کچھ سامان ضرورت لانا ہے، اور شاید آپ بھی اسی وجہ سے۔ جی میں زین کر اس جا رہی ہوں، پر میں آپ سے کافی پہلے اتر جاؤں گا۔ آپ کا شہر کون سا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ میں کرسٹینا کا رہنے والا ہوں۔ اوکے۔ اور اسی طرح دونوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوزف کا اسٹیشن آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ ماریا نے گھر پہنچ کر کالج سے لے کر واپسی سفر تک کا ساری داستان اپنے نانا کو بتا دی۔ ساری بات سن کر نانا نے بس ایک بات کہی، بیٹا زمانہ بہت خراب ہے، لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ نانا کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہو؟ بیٹا یہ بات نہیں، میں ایک بار اپنی بیٹی کھو چکا ہوں۔ نانا یہ بات آپ مجھ سے کئی بار کہہ چکے، مگر جب بھی میں نے آپ سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہا آپ نے بات کو گھما دیا اور ماں کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا۔ ایسے ضد اسی لیے نہیں کی، اپنے مجھے بچپن سے پالا۔ جب میں 3 سال کی تھی آپ نے مجھے ماں اور باپ کا پیار دیا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ بیٹا وقت آنے پر میں سب کچھ بتا دوں گا نانا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اور 2 روز بعد ماریا شہر کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ خدا حافظ کہنے سے پہلے نانا نے پھر ماریا کو ہدایت دی، بیٹا سنبھل کر قدم رکھنا، تمہاری ایک نادانی تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ اوہ نانا آپ بے فکر رہیں۔ نہیں بیٹا، مجھ میں اور غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
اچھا بیٹا، خدا حافظ۔ ماریا سارے راستے یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ نانا میری وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں نانا مجھے، تبھی تو انہیں میری بہت فکر رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرسٹینا سٹی بھی آ گئی۔ ٹرین 2 منٹ کے لیے رکی۔ اچانک ماریا کی نظر جوزف پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کسی اور کوچ میں چڑھتا، ماریا نے کوچ کے دروازے پر جا کر آواز لگائی، جوزف، جوزف۔ جو ہی جوزف نے مڑ کر دیکھا اور تیز قدموں سے ماریا والے کوچ میں آ گیا۔ ماریا، کیا اتفاق ہے، آج بھی ہمارا سفر ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اسٹیشن بھی آ گیا۔ دونوں ایک ساتھ کالج ہاسٹل ایک آئے اور ماریا گرلز ہاسٹل میں چلی گئی، جبکہ جوزف اپنے ہاسٹل جانب چلا دیا۔ وقت گزرتا گیا، جوزف اور ماریا ایک دوسرے کے قریبی دوست ہو گئے۔ کہتے ہیں نا، جوانی کا دور الگ ہی ہوتا ہے، اور خاص طور سے ابتدائی جوانی ہو تو الگ ہونشا ہوتا ہے۔ 1 سال گزر گیا دونوں کا، مگر ماریا بہت بدلاؤ آ چکا تھا۔ وہ جوزف کے عشق میں رنگ چکی تھی، مگر وہ آج تک جوزف سے اظہار محبت نہ کر پا رہی تھی۔ ادھر جوزف بھی انہی حالات سے گزر رہا تھا، مگر وہ بھی اظہار نہ کر پا رہا تھا۔ ادھر ماریا ہر مہینے نانا سے ملنے آتی اور ساری بات بتاتی، مگر اس طرح کا نانا سے کوئی ذکر نہ کرتی، جس اس کے ننھو کو لگے کہ وہ جوزف کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی بھی قدم نانا کے علم نجومی کے بنا نہ اٹھاتی تھی۔ اب اسے یہ خطرہ ستانے لگی تھی، اگر نانا کے علم کے مطابق میرا جوزف سے ملنا نامناسب نکلا تو وہ جوزف کو کھو دے گی، اور اب وہ جوزف کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال بھی گزر گئے۔ ایک دن کالج سے گھومنے ٹور گیا، جسے جوزف اور ماریا بھی گئے۔ جب ٹرپ سے واپسی کے لیے آ رہے تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی کا اگلا ٹائر کے بولٹ ٹوٹ جانے کی وجہ سے ایک ٹائر نکل گیا، جس سے گاڑی کا توازن بگڑ گیا اور گاڑی سامنے پیڑ سے ٹکرا کے رک گئی۔ ایک بڑا حادثہ ہونے سے رہ گیا، مگر ماریا کے سر میں شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جوزف نے اسے فوراً گاڑی سے باہر نکالا، سامنے سے آتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ ٹیکسی والا بھلا مانس تھا، وہ سمجھ بھی گیا گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھا کر ہاسپٹل کی جانب دوڑ پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاسپٹل کتنی دور اور کہاں ہے۔ جوزف سے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ خیر، ہسپتال میں ماریا کو ایڈمٹ کرا دیا گیا۔ سب لڑکے باہر رہے، مگر جوزف ماریا کے ہی پاس رہا، اور چند گھنٹوں میں ماریا کو ہوش آ گیا۔ اس دوران جوزف ایک لمحے کے بھی ماریا سے دور نہیں رہا، اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی اور ماریا کو لڑکیوں کے ہاسپٹل میں اس کے روم میں پہنچا دیا۔ چونکہ گرل روم میں لڑکے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اس کی سہیلیوں نے ہی اس کی دیکھ بھال کی۔ اسی دوران ماریا کے سامنے جوزف کا ذکر آ گیا۔ اس کی سب سہیلیوں نے ایک منہ ہو کر کہا، جوزف تمہارے پاس سے ایک لمحے کو بھی جدا نہیں ہوا۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ وہ تو یہاں بھی آتا، مگر لڑکوں کا آنا ممنوع ہے۔ کالج کے ہر ایک کی زبان پر جوزف کی تعریف کے جملے نکل رہے تھے۔ ماسٹر بھی جوزف سے بہت متاثر تھے۔ یوں تو جوزف اور ماریا پڑھائی میں کافی ہوشیار تھے۔ سارے ٹیچر ان دونوں سے کافی محبت کرتے تھے۔ اگلے دن کلاس سے فارغ ہونے پر ٹیچر نے جوزف سے پوچھا، بیٹا ماریا کیسی ہے؟ کل تک کافی ٹھیک تھی۔ جوزف نے کہا، آج کیسی طبیعت ہے؟ جوزف، سر معلوم نہیں، لڑکیوں کے روم میں لڑکے نہیں جا سکتے۔ اوکے، اچھا پیریڈ کس سبجیکٹ کا ہے؟ سر، اگلا پیریڈ خالی ہے۔ ٹھیک ہے، لائبریری میں آنا، میں وہیں بیٹھا ہی مگر 20 منٹ۔ اوکے سر، میں آ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد جوزف پہنچ جاتا ہے۔ سر بتائیے، کچھ کام مجھ سے؟ ہاں بیٹھو۔ بیٹا، تم جو ٹور کے دوران ہوئے حادثے میں جو بہترین رول ادا کیا ہے، اس کی ہر طرف تعریف ہو رہی ہے۔ سر، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے میری تعریف ہو رہی ہے سر۔ نہیں بیٹا، تم واقعی ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہو، ایسا آپ ماریا سے اس کے روم پر ملنے جا سکتے ہو۔ شکریہ سر، جوزف مہذب انداز میں بولا۔ مگر آپ دن ڈھلنے سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گے، کیونکہ رات میں کسی بھی لڑکے کا لڑکیوں کے روم میں جانا مناسب نہیں ہے، اور یہی اصول لڑکیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یوں تو بیٹا تم جانتے ہی ہو، کسی بھی ٹائم میں جانا ممنوع ہے سوائے ایمرجنسی کے۔ خیر، مجھے بھی بتایا ماریا کی طبیعت کے بارے میں ٹھیک ہے۔ اب آپ جاؤ، تمہارا اگلا پیریڈ کا وقت قریب ہوگا۔ کلاس سے فارغ ہوتے ہی جوزف ماریا سے ملنے جاتا ہے۔ ماریا بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ جوزف کو دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جوزف منع کر دیتا ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے ماریا؟ میں ٹھیک ہوں، یہ سب آپ کی مہربانی ہے۔ جوزف، ارے یار، کوئی مہربانی نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا۔
دونوں میں گفتگو ہوتے ہوتے شام ہونے کا وقت آنے کا پتہ نہ لگا۔ اچھا ماریا، سر نے کہا ہے شام سے پہلے لڑکیوں کے ہاسٹل سے نکل آنا۔ سر نے بھی آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے۔ اچھا چلتا ہوں۔ جیسے ہی جوزف اٹھتا ہے ماریا اس کی ہتھیلی پکڑ لیتی ہے۔ جوزف ایک لمحے کے لیے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اچانک اس کے کان میں ایک جملے نے دستک سے آئی لو یو جوزف۔ جوزف کے جسم میں تو جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ماریا کی جانب دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لایا اور روم سے باہر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ماریا تندرست ہو گئی، کلاس بھی لینے لگی، وقت گزرتا گیا، دونوں کی محبت پروان چڑھ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فائنل امتحان بھی آ گئے۔ امتحان سے پہلے جوزف اور ماریا دونوں ہی 2 دن کے لیے اپنے اپنے شہر کے لیے روانہ ہو لیے۔ اس مرتبہ بھی دونوں ایک ساتھ سفر کو نکلے۔ جوزف: ماریا، کیا تمہارے نانا تیار ہو پائیں گے ہمارے لیے؟ ماریا: میرے نانا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ نہیں ٹالیں گے۔ کچھ دیر بعد جوزف کا اسٹیشن بھی آ گیا۔ اچھا منڈے کو کالج ملتے ہیں، خدا حافظ۔ کچھ گھنٹے بعد ماریا بھی گھر پہنچ گئی۔ چند گھنٹے بعد جب ماریا اور نانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو ماریا نے دبی آواز میں کہنا شروع کیا: نانا، مجھے ایسے ایک بات کہنی ہے۔ نانا: ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماریا: نانا وہ، نانا بات یہ ہے، نانا وہ، نانا وہ، یہ نانا آخر بات کیا ہے جو تم اس طرح لکننٹ بھرے لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے تو ہمیشہ بے باک ہو کر بات کرتی تھی۔ بیٹا آج یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھبراؤ مت۔ کالج میں کچھ غیر معمولی بات تو نہیں جو گئی تم اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ نانا دراصل بات یہ ہے، ایک لڑکا ہے، بہت محنتی ہے، بہت شریف ہے، میں اور وہ اچھے دوست ہیں۔ اچھی بات ہے، دوست ہونا ضروری ہوتا ہے، نانا نے سادگی بھرے انداز سے کہا۔ ماریا: مگر نانا وہ مجھے چاہتا ہے۔ تو وہ تمہیں چاہتا ہے، اچھی بات ہے، نانا نے پھر سادگی سے جواب دیا۔ مگر میں بھی اسے چاہتی ہوں نانا۔ نانا بے ساختہ ماریا کی طرف دیکھنے لگے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ بھی پتہ ہے؟ اس مرتبہ نانا کے لہجے میں بدلاؤ آیا۔ اپنی بات آگے بڑھتا ہوئے بول، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ 2.5 سال سے، ماریا نے نظریں نیچے کرتے ہوئے جواب دیا۔ 2.5 سال سے تم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ میں تو ایسے ہر مہینے اس کا ذکر کیا جب بھی گھر میں آئی۔ اچھا تو وہ جوزف ہے؟ نانا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ مگر تم تو نارملی طریقے سے بتاتی تھی اس کے بارے میں، جیسے اور کالج سے جڑی باتیں بتاتی تھی، یہ عشق کا معاملہ کہاں بیچ میں آ گیا؟ اور تم تو ہر معاملے میں میری علم نجومی کا سہارا لے کر فیصلہ کرتی تھی، یہ تم نے اپنے اصول کیسے بدل لیے؟ میں نے اس کی جدائی کے ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے علم کے حساب سے میرے خیالوں کے برعکس نتیجہ نہ نکلے۔ تو اب کیا چاہتی ہو؟ کیا میں اپنے علم سے معلوم کروں تم دونوں کا ایک ہونا مناسب ہوگا یا نہیں؟ مگر نانا اس میں آپ کے علم کا سہارا کیا لینا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ایسا ہے پہلے تم اپنے امتحان کے پیپر پر دھیان دو، اس مسئلے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر نانا ابھی کیوں نہیں؟ ماریا نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے بول دیا نا، پہلے پیپر بعد میں یہ سب باتیں، نانا نے سخت لہجے میں کہا۔ ماریا خاموش ہو گئی اور پھر دبی زبان سے بولی، ٹھیک ہے جیسا آپ کو بہتر لگے۔ 2 دن بعد ماریا کالج جانے کی تیاری میں لگ گئی، وقت سفر بھی آ گیا۔ اس نے نانا سے رخصتی لی۔ آج ماریا کے چہرے پر ایسی چمک نہیں تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اچھا نانا، خدا حافظ۔ نانا نے بھی خدا حافظ کہا۔ امتحان کے بعد ماریا اور جوزف اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ نتیجے کے آنے میں 2 ماہ ہیں۔ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کا پلان بناتے ہیں، کیونکہ اگلے دن دونوں کو اپنے اپنے گھر نکلنا ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جوزف پوچھتا ہے، نانا نے کیا کہا؟ ارے ان کی فکر مت کرو، میں نے کہا وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ ماریا: کیا تم نانا کو بتا دیا تم گھر آ رہی ہو؟ ہاں بتا دیا، مگر کیوں یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں کوئی خاص بات نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ واپسی میں ایک دن میرے گھر رہ جاؤ، اگلے صبح گھر کے لیے روانہ ہو جانا۔ یہ ممکن نہیں، ناممکن ہے جوزف۔ ماریا کا جواب سن کر جوزف خاموش ہو گیا۔ ماریا نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اسے محسوس ہو گیا جوزف غمزدہ ہو گیا۔ اس نے درمیان کا راستہ نکالا، اگر تمہاری گھر لے جانے کی تمنا ہے تو ایک کام کرتے ہیں، کوئی اور گاڑی ہے جو اسی راستے سے گزرتی ہے؟ ہاں ایک گاڑی ہے جو انہی راستوں سے گزرتی ہے اور جاتی ہے، مگر وہ 5 بجے کی ہے، یعنی جس گاڑی سے ہم جاتے ہیں اس سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے نکلتی ہے۔ جوزف نے پھٹاک سے جواب دیا۔ اسٹیشن سے تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ ماریا نے سوال کیا۔ جوزف: صرف 15 منٹ کی دوری پر ہے میرا گھر۔
پھر تو ٹھیک ہے نا، ہم لوگ صبح والی گاڑی سے ایک ساتھ چلیں گے اور 2 گھنٹے بعد والی گاڑی سے اپنے گھر نکل جاؤں گی۔ کیسا رہا پلان؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوزف بھی اس رائے سے منفق ہو گیا اور بولا چلو میں اپنے پاپا سے بھی تمہیں ملواؤں گا۔ اگلے دن پلان کے حساب سے دونوں گھر کے لیے روانہ ہو لیے اور ٹرین میں بیٹھ گئے۔ اسٹیشن بھی آ گیا، پھر جوزف اپنے گھر لے گیا۔ آج موسم اچانک بہت بگڑ رہا تھا کہ کالے بادلوں کا آسمان پر اجتماع شروع ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں جوزف کے گھر بھی پہنچ گئے۔ جوزف نے اپنی نوکرانی سے پانی اور چائے لانے کو کہا۔ نوکرانی چائے بھی لے کے آئی۔ جوزف نے پوچھا آج کیا پکایا ہے؟ نوکرانی بولی سر آپ کی پسندیدہ ڈش۔ جوزف بولا مٹر پنیر اور چنا پلاؤ۔ جی سر وہی۔ پاپا کب تک آئیں گے؟ سر آدھا گھنٹے تک آ جائیں گے۔ ابھی دونوں چائے پی رہے تھے، اچانک فون آتا ہے۔ نوکرانی فون اٹھاتی ہے اور بولتی ہے جی جوزف سر آ گئے، ان کو فون دیتی ہوں۔ جوزف پاپا سے بات کیا، آواز کٹ کے آ رہی تھی۔ جوزف کے صرف یہ بات سمجھ میں آئی یہاں بہت تگڑی بارش ہو رہی ہے، میری ایک میٹنگ ہے، میں گھر پہنچنے میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے جوزف کچھ بول پاتا فون کٹ گیا۔ اس نے دوبارہ ملانے کی کوشش کی مگر لائن نہیں مل پائی۔ ادھر بھی بادل گرجنے لگے تھے۔ ماریا فکر مند ہونے لگی کہ وہ کہیں پھنس نہ جائے۔ جوزف بولا فکر مت کرو، اس سے پہلے کہ بارش آ جائے ہم ابھی نکلتے ہیں۔ ماریا نے سکون کی سانس لی۔ جوزف نے نوکرانی سے کہا کھانا پیک کر دو، موقع ملا تو ہم اسٹیشن پر ہی کھا لیں گے، اور وہ گھر سے نکل لیے۔ جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچے گرج کے ساتھ بہت تگڑی بارش شروع ہو گئی، ساتھ میں آندھی طوفان بھی آنے لگا۔ اس دوران ان کو کھانا کھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد ٹرین بھی آ گئی۔ جوزف نے چاہا وہ کھانا ماریا کے ساتھ رکھ دوں مگر ماریا نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اگر نانا نے پوچھ لیا یہ کہاں سے آ گیا تو میں نانا کو کیا جواب دوں گی۔ جوزف نے بھی سمجھ لیا کہ ماریا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اتنے میں ٹرین روانہ ہونے لگی۔ ماریا نے خدا حافظ کہتے ہوئے بولا میں بہت جلد تم سے ملنے اور تمہارے پاپا سے ملنے آؤں گی۔ سلام نانا، میں آ گئی۔ آ میرے لخت جگر، توجہ پر سلام۔ چلو بیٹا پہلے فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اوکے نانا۔ کھانا کھانے کے بعد ماریا نے خود بخود جوزف کا ذکر چھیڑ دیا۔ نانا جوزف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نانا نے خاموش لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور ایک سوال کیا تم میرے علم نجوم پر کتنا یقین کرتی ہو بیٹا؟ ماریا اپنے سے زیادہ خدا کے فیصلے سے کم۔ نانا نے پھر ایک سوال کیا کہ آج تک تم نے اپنے کسی بھی یا باہر کے کسی شخص نے مجھے کسی مرحلے میں میرے علم کے ذریعے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے جو بتایا اس سے وہ لوگ متفق ہوئے؟ ماریا جی نانا، متفق بھی ہوئے مگر آپ نے یہ بھی کہا کہ آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نانا سمجھ گئے ماریا کا اشارہ کس طرف ہے۔ ماریا بولی نانا آپ میرے اس فیصلے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نانا بیٹا میں مدعے پر آنا چاہ رہا تھا۔ جب تم پچھلی مرتبہ آئی تو تم نے جوزف کا ذکر کیا تھا، میرے سمجھنے پر بھی تمہاری باتوں سے یہ محسوس ہو چکا تھا جوزف کے معاملے میں تم فیصلہ کر چکی ہو۔ اب بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے منع کرنے کا شاید تم پر اثر نہ ہو، کیونکہ جو لڑکی ایک ایک قدم پر مجھ سے میرے علم کے ذریعے اٹھاتی ہے اس نے جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو اب وہ مجھ سے کیا رائے لے گی؟ مگر میں نے تمہیں پالا ہے اس لیے تمہیں بتانا میرا فرض ہے۔ یہ فیصلہ تمہاری زندگی میں بہت بڑا طوفان لانے والا ہے۔ یہ طوفان میں 21 سال پہلے دیکھ چکا ہوں۔ خیر چھوڑو، میں تمہاری وہ خوشی چاہتا ہوں جو اس وقت تم پانا چاہتی ہو، کیونکہ آخری فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ نانا ایک بات پوچھوں، ایسے بتاؤ گے؟ نانا کوشش کروں گا۔ نانا تم نے آج تک میری ماں کے بارے میں کھل کر نہیں بتایا۔ جب بھی میں نے پوچھنے کی کوشش کی میں جانتی ہوں تم جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے سچ بتانے سے پرہیز کر رہے ہو۔ بیٹا وہ وقت بھی جلدی آنے والا ہے مگر اب تو صرف میں یہ دعا مانگ رہا ہوں تمہارے جوزف کے سلسلے میں میرا علم نجومی کی غلط ثابت ہو۔ اگر صحیح ثابت ہوا پتہ نہیں کتنا بڑا اور کیسا طوفان آئے گا۔ خدا اپنی رحمت کے سائے سے محروم نہ کرے، آمین۔ کچھ دنوں بعد ماریا کا نتیجہ بھی آ گیا۔ اس نے آن لائن سے معلوم کیا اور جوزف کا بھی نتیجہ چیک کیا، دونوں نے ہی اول درجے سے کلیئر کیا۔ ماریا نے جوزف کو فون کیا، فون اٹھتے ہی جوزف نے کہا ماریا مبارک ہی۔ ماریا نے بھی اس کو مبارکباد دی۔ ادھر نانا نے ماریا کی آواز سن لی، انہوں نے بھی ماریا کو بولا بیٹا مبارک ہو۔ ماریا نے جوزف سے کہا میں بعد میں فون کرتی ہوں۔ فون رکھتے ہی نانا سے لپٹ گئی۔ بیٹا آگے کیا خیال ہے؟ نانا نے سوال کیا۔ جاب بھی کروں گی اور پڑھائی بھی، یہ کہتے ہوئے خوشی کے مارے جھومنے لگی۔ چند گھنٹوں بعد اس نے جوزف کو فون کیا، دونوں میں باتیں ہوئی۔ اچانک ماریا نے ایک سوال کیا
اب کیا ارادہ ہے؟ اتفاق سے جوزف نے بھی یہی کہا، پڑھائی بھی اور پارٹ ٹائم جاب بھی۔ میں بھی یہی کروں گی، ماریا نے بیچ میں ہی بولا۔ جوزف نے کہا، میرے پاپا کے دوست ہیں، ان کی کمپنی ہے جو پارٹ ٹائم جاب کرنے کو دیتی ہے، سارا کام آن لائن ہوتا ہے گھر بیٹھے، مگر اس کے لیے 3 ماہ کا ٹریننگ کورس ہوتا ہے اور چھوٹے سے ٹیسٹ اور جاب پکی۔ لوگ اتنا کما لیتے ہیں، زندگی آسانی سے بسر ہوتی ہے۔ ہم دونوں تو صرف جب تک MCA نہیں کر لیتے تب تک ہی وہ جاب کریں گے، اس کے بعد بزنس۔ ماریا نے پوچھا، اس ٹریننگ سے ہماری پڑھائی پر تو اثر نہیں ہوگا؟ جوزف، بالکل نہیں، کیونکہ صبح اٹھ کر 8 بجے سے رات 8 بجے تک تو 2 گھنٹے کی ٹریننگ کلاس چلتی ہے۔ جو ٹائم آپ کو مناسب لگے وہ ٹائم چوز کر لو، اور نوکری کے لیے 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، گھر بیٹھے آن لائن کام کرتے رہو، بس جو ورک کمپنی دے گی اس ورک کو آپ کو رات 10 بجے تک اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فی الحال تو کالج میں ایڈمیشن کے لیے آن لائن فارم بھرو اور ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرو، یاد رکھنا اس ماہ کی 28 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریٹن ٹیسٹ کا وقت بھی آ گیا۔ جوزف نے ماریا کو فون کیا، ٹیسٹ دینے کے بعد ہمارے گھر چلنا ہے، اپنے پاپا سے ملواؤں گا، ٹینشن مت لو، جس طرح پہلے گھر آئے تھے اسی طرح اسی ٹرین سے گھر چلیں گے۔ ماریا نے رضامندی کا اظہار کیا۔ ایک دن ٹیسٹ بھی ہو گیا۔ جب دونوں صبح گھر کے لیے نکل رہے تھے، جوزف نے گھر فون کیا، فون نوکرانی نے اٹھایا۔ وہ بولی، سر آپ 10 بجے صبح ٹرمینل پر پہنچ جانا، آپ کی امی اپنی ماں کے گھر سے آ رہی ہیں۔ فون رکھنے کے بعد جوزف خاموش ہو گیا۔ ماریا نے خاموشی کی وجہ پوچھی۔ جوزف بولا، پاپا کیسی میٹنگ میں ہیں، امی نانا کے گھر سے گھر واپس آ رہی ہیں، ریسیو کرنے جانا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، پہلے تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، پھر امی کو بس اڈے پر لینے جاؤں گا، تب تک پاپا بھی آ جائیں گے اور تم 2 بجے والی ٹرین میں بٹھا دوں گا، 1.5 گھنٹے کا راستہ تو ہے، تم 4 بجے تک گھر پہنچ جاؤ گی، اسی بہانے امی پاپا دونوں سے مل لو گی۔ کچھ دیر بعد اسٹیشن بھی آ گیا۔ جوزف نے ماریا کو گھر چھوڑ دیا اور نوکرانی سے کہا، میں امی کو لے کر آتا ہوں، آپ انہیں چائے پلائیں۔ نوکرانی نے کچھ منٹ میں چائے بنا دی۔ سامنے میز پر رسالہ رکھا تھا۔ ماریا اس رسالے کو پڑھنے لگی، پھر اچانک اٹھائی اور صحن کے اندر والے حصے میں ٹہلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لگے فوٹو پر پڑی، جس میں ایک آدمی اور اس کے برابر میں کھڑا ایک 5-6 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ ماریا کو ایسا لگا جیسے وہ اس آدمی کو جانتی ہے۔ دھیان دینے کے بعد بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، میں اس آدمی کو کیسے جانتی ہوں، یا میرا وہم ہے۔ اس نے نوکرانی سے پوچھا، یہ کس کی فوٹو ہے؟ نوکرانی نے نارملی جواب دیا، بڑے سر کی اور ان کے بیٹے جوزف کی۔ ماریا کا سر گھومنے لگا۔ اس شخص کو میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ اچانک اس کی یاد آیا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ بدحواس ہو گئی، اس کے سر چکرانے لگا۔ وہ نوکرانی سے بولی، مجھے ابھی اپنے گھر جانا ہے۔ میم، ابھی تو صاحب بھی نہیں آئے، مگر مجھے ابھی جانا ہے۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا، گھر سے نکل پڑی۔ میم، صاحب کو کیا بولنا ہے؟ نوکرانی نے سوال کیا۔ خود بات کر لوں گی صاحب سے، کہنا میں خود فون کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے باہر آتے ہی اس نے آٹو پکڑا، اسٹیشن روانہ ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد سیدھے گھر آ گئی۔ اس نے گھر میں آتے ہی نانا سے سوال کیا، میری ماں کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ نانا نے اس کے چہرے اضطرابی کی دھن دیکھی۔ انہوں نے سوال کیا، یہ اچانک تجھے کیا ہوا ہے؟ نہیں نانا، بتاؤ مجھے، تمہیں میری ماں کی قسم۔ ماریا نے جو قسم دی، نانا مجبور ہو گئے۔ یہ بہت درد بھری کہانی ہے جس کو میں تجھے بتانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا ہے تم کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہو۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں نانا، مجھے میری ماں کے بارے میں پوری ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں میری ماں کی قسم۔ بیٹا، جب تو نے مجھے قسم دے دی ہے تو آج ساری داستان سناتا ہوں۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو حقیقت سے پردہ اٹھنا ہی تھا۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تمہاری ماں نے جب کالج کلیئر کیا تو ایک بہت اچھا خاندانی رشتہ آیا۔ میں اس رشتے کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ جو لوگ اس رشتے کو لائے تھے وہ بہت اچھے لگ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے بیٹی کو رخصت بھی کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی اپنے سسرال میں، اس کا شوہر اسے بہت پیار کرتا تھا، اس کی ہر جائز خواہش پوری کرتا تھا۔ شادی کے 15 ماہ بعد خدا نے اس کی گود بھی بھر دی اور تو پیدا ہوئی۔ تیری نانی تیرا نام ماریا رکھا۔ ابھی تو 6 ماہ کی تھی، اچانک ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے ساری خوشیاں ہم سے چھین لی۔ یہ کہتے ہیں نانا کی آنکھیں بھر آئی۔ نانا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ بیٹا، تمہارا بابا کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے تھے، جس ٹرین سے وہ واپس آ رہے تھے
وہ ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی جس میں کافی لوگ مارے گئے، اور تمہارے بابا بھی حادثے کا شکار ہو گئے، ان کی لاش ہی گھر پر آئی۔ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تیری ماں خود کو مصروف رکھنے کے لیے جاب کر لی، چونکہ تمہارا باپ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ شوہر کے گھر کو چھوڑ کر تمہاری ماں ہمارے پاس آ گئی۔ چند ماہ ہی گزرے تھے، جاب تمہاری ماں نے کی ماسٹر کی جاب تھی، چونکہ وہ بہت ہوشیار تھی۔ سارا اسٹاف اس سے بہت خوش تھا۔ جس اسکول میں جاب کرتی تھی، اس میں ہر 6 ماہ میں باہر سے چیک کرنے کے لیے آفیسر آتے تھے، جو اس بار بھی آئے۔ یہ کارکن تقریباً 10 دن تک کام کاج سنبھالتے ہیں۔ اسی میں ایک آفیسر تمہاری ماں کے کام سے متاثر ہو گیا۔ ان 10 دنوں میں حالات نے کچھ اس طرح کروٹ بدلی، دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ اچانک ایک دن وہ آفیسر ہمارے گھر آ گیا اور اس نے بے ساختہ مجھ سے ایک بات کہی، اور وہ یہ: وہ تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر بیٹا جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، کیا وہ بھی رضامند ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ اس نے کہا، مجھے سب معلوم ہے۔ رہی بات رضامندی کی تو وہ بھی راضی ہے۔ میں نے کہا، مجھے 2 دن کا وقت دو۔ وہ اس بات پر آمادہ۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تیری ماں سے پوچھا، وہ بھی راضی تھی، بس میری رضامندی کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، بیٹا کل جواب دوں گا، اور اگلے دن میں نے اس کو انکار کر دیا، کیونکہ میرا علم نجوم بیٹی کے فیصلے کے ہر خلاف تھا۔ بہرحال اس نے میری رائے کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وجہ صرف یہ تھی، اس کا دل پہلے سے ہی زخمی تھا۔ ایک دن اس کی شادی بھی ہو گئی۔ تمہاری ماں نے اپنے شوہر کے آگے ایک بات رکھی، اور وہ بھی یہ: آپ بھی اپنا ٹرانسفر اسی شہر میں کرا لو، تاکہ میں اپنے والد صاحب کی دیکھ بھال کر سکوں۔ وہ اس بات پر تیار ہو گیا۔ وہ بولا، میں ہفتے کے ہفتے ادھر آتا رہوں گا، تب تک تم اپنے پاپا کے پاس رہنا۔ جیسے ہی ٹرانسفر ہو جائے گا، ہم اپنا مکان اسی محلے میں لے لیں گے۔ اس بات سے بیٹی بھی رضامند ہو گئی، اور میں بھی مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے، مگر داماد جی کا ٹرانسفر نہیں ہو سکا۔ جب بھی میں اس سے سوال کرتا، وہ یہی کہتا، کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مگر ایک دن ایک ایسی آندھی نے دروازے پر دستک دی، سب کے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ حسب معمول سنڈے گزارنے کے بعد داماد جی جیسے ہی اپنے شہر نکلے، ادھر تمہاری ماں بھی اسکول کو نکلنے والی تھی، ایک اور دروازے پر آئی۔ اس نے داماد جی کا نام لے کر پوچھا، کیا آپ ان کی رشتہ دار ہیں؟ بیٹی بولی، وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ بولی، کیا ان کے بارے میں آپ کچھ جانتی ہیں؟ وہ کون ہیں، کیا ہیں؟ بیٹی بولی، وہ سرکاری آفیسر ہیں۔ وہ بولی، وہ کچھ اور بھی ہیں جو آپ نہیں جانتی۔ بیٹی اس کی باتیں سمجھ نہ سکی، اس کی آپ اندر آ جائیں۔ میں بولا بیٹی کو۔ بیٹی بولی، بابا، عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، میں تمہارے داماد کی پہلی بیوی ہوں۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ انکل، میں سچ بول رہی ہوں۔ یقین نہ ہی ہو تو یہ فوٹو البم دیکھو جو کہ شادی کی ہے، اور یہ فوٹو اور میرے شوہر ہیں۔ یہ میرا 3 سال کا بیٹا جوزف ہے۔ اور اب بھی یقین نہ ہو تو آپ سنڈے چھوڑ کر کسی بھی دن میرے گھر پر آئیں۔ یہ میرا مکمل پتہ ہے۔ میں سنڈے کو بھی بلا سکتی تھی، مگر وہ ہفتے کی شام کو ہی آپ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ ہاں، یہ شخص کبھی وفا نہیں کر سکتا ایسے، کیونکہ ہماری لو میرج ہے۔ اس کے علاوہ میرے گھر والوں نے جتنی ہیلپ کی ہے، ان کی ہمارا پورا محلہ جانتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آج جو یہ نوکری کر رہے ہیں، وہ میرے والد کی دی ہوئی ہے، اور وہ زندگی بھر ان کا ٹرانسفر نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی میرے پاس رہنا مجبوری ہے۔ جو شخص اپنے محسن کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ خدا گواہ ہے، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ آپ بھی عورت ہو، میں بھی عورت ہوں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ اس عورت کا باہر نکلنا ہوا۔ ادھر تمہاری ماں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے سر میں چوٹ آئی، کچھ خون بھی نکل پڑا۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کی کہا۔ اسی دوران داماد جی سنڈے کو آتے ہیں۔ وہ 1 ماہ تک نہیں آئے۔ اس 1 مہم بیٹی بہت کمزور ہو گئی، بس روتی رہتی تھی۔ یہی بولتی تھی، بابا، اگر تمہاری بات مان لیتی تو آج مجھے خون کے آنسو نہ رونا پڑتا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ میں دروازہ کھولا، سامنے داماد جی کھڑے ہیں۔ میں بولا، رکو۔ میں سیدھا بیٹی سے بولا، تمہارا شوہر آیا ہے۔ بیٹی بولی، ان سے بولنا آج کے بعد اس دروازے پر نہ آنا۔ میں نے سمجھایا، مگر بیٹی نے کہا، بابا، تمہیں ماں کی قسم۔ میں باہر گیا، یہی جملے بول کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے خوب کہا، میری بات سنو، مجھے ایک بار ملوا دو۔ مگر میں بولا، پیار سے جاؤ گے یا دوسرے طریقے سے؟ دروازہ بند کر کے چلا آیا۔ 2 ماہ گزر گئے، وہ پلٹ کے نہیں آیا۔
اسی دوران تمہاری ماں نے دم دے دیا۔ آخری لمحے میں اس نے تمہیں میری گود میں دیا اور بولی بابا اب تم ہی اس کی ماں باپ اور ہمیشہ کو آنکھیں بند کر لیں۔ ماریا کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے نانا سے سوال کیا، نانا مجھے ماں کی شادی کا فوٹو دکھاؤ۔ نانا مگر کیا کرو گی؟ مجھے وہ فوٹو تو دکھاؤ جسے چند سال قبل آپ نے میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا، جس میں ڈھنگ سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ چھوڑ بیٹا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ نانا وہ فوٹو میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، مجھے ہر حال میں چاہیے وہ فوٹو۔ اگر تم نہیں دو گے تو میں خود ڈھونڈ کر میں نکال لوں گی۔ بہتر ہے اچھا لا کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ تمہاری امی ہے، یہ پاپا ہے۔ اس فوٹو میں دیکھو یہ تم امی اور تمہارے پاپا ایک ایک کر کے ماریا کو فوٹو دکھائے جا رہے تھے۔ ماریا نے دیکھا نانا نے ایک فوٹو چھپا لیا ہے، شاید مجھے دکھانا نہیں چاہتے۔ اس نے تیزی کے ساتھ فوٹو اٹھا لیا اور لرزتی زبان سے بولی، نانا امی کے ساتھ یہ کون ہے؟ کوئی نہیں، نانا نظر بچاتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ یہ کون ہے؟ نانا چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا یہ تمہارا دوسرا باپ، تمہاری ماں کا دوسرا شوہر، جس نے تمہاری ماں کے ساتھ دغا کی۔ ماریا کے ہوش فاختہ ہو گئے اور وہ چکر کھا کر گر گئی۔ نانا پاس میں رکھی پانی کی بوتل سے پانی چلو میں لیا اور ماریا کے چہرے پر ڈالا۔ ہوش میں آئی وہ رونے لگی۔ نانا بولے، بیٹا بات کیا ہے؟ نانا بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا تھا۔ نانا کیا مطلب؟ نانا یہ جو فوٹو ہے یہ جو جوزف کے والد کا ہے، آج میں نے اس کے گھر میں یہی فوٹو لگا دیکھا۔ نوکرانی سے پوچھنے سے پتہ چلا کہ یہ جوزف کے والد ہیں، یعنی جن کے ساتھ ماں کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ جوزف میرا سگا نہ سہی ایک رشتے سے میرا بھائی ہے۔ نانا یہ بات جب جوزف کو معلوم ہوگی تو وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ایک رشتے سے بہن لگتی ہے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور دوسرا یہ کہ اپنے باپ سے بھی نفرت کرنے لگ جائے گا، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ نانا میں تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو نانا۔ اس سے پہلے اسے اس سارے ماجرے کا پتہ چلے، وہ ٹوٹ کے بکھر جائے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر چلا جانا چاہیے، ابھی اسی وقت۔ نانا نواسی نے جلدی جلدی اپنی ضرورت کا سامان پیک کیا، اسی رات شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ مکان کی چابی اپنے پڑوسی جن سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس پڑوسی کو دے گئے، اور یہ بات کہی کوئی جوزف نام کا لڑکا آئے تو اس سے کہنا کہ وہ ہمیشہ کو شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پڑوسی نے پوچھا، بھائی آخر بات کیا ہے، وجہ ہے جو ایسا قدم اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے اس پڑوسی سے کہا، بھائی مجھ پر اور ہمارے کردار پر کتنا یقین کرتے ہو؟ اس نے کہا، اپنے سے اور اپنی اولاد سے زیادہ۔ تو بس بھائی کچھ مت پوچھو، حالات صحیح ہوئے تو ہم ضرور واپس آئیں گے، مگر تمہیں یہی کہنا ہے وہ مجھے ہی مکان بیچ کر چلے گئے۔ چلتے وقت ماریا نے ایک خط دیا، جو جوزف کے نام جو لڑکا آئے ہمیں پوچھنے اس کی یہ خط دے دینا۔ اچھا خدا حافظ۔ ادھر جوزف کو جب پتہ چلا کہ ماریا اچانک چلی گئی وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ اس نے ماریا کا گھر بھی نہیں دیکھا تھا، اسے کہاں ڈھونڈتا۔ اچانک اسے یاد آیا جب رزلٹ آیا تھا تو اس نے اسے مبارکباد کا فون کیا تھا، مگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا، جوزف اور ماریا نے ایڈمیشن لینے کے لیے ٹیسٹ دیا تھا، اس کا نتیجہ اگلے دن آ رہا تھا۔ اس کو لگا ماریا نتیجہ دیکھنے کالج ضرور آئے گی۔ وہ پہلے کی فرصت میں صبح کی ٹرین سے کالج پہنچ گیا۔ صبح 10 بجے بھی رزلٹ بھی لگا دیا گیا، دونوں کا پہلی لسٹ میں ہی نمبر آ گیا تھا۔ وہ 4 بجے تک کالج میں رہا کہ ماریا اب آئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اسے ایک بات سوجھی کہ کیوں نہ کالج سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا جائے۔ وہ پرنسپل آفس میں گیا، اس نے پرنسپل سے درخواست کی کہ ماریا کا گھر کا ایڈریس چاہیے، چونکہ جوزف کو پرنسپل اچھی طرح جانتا تھا، مگر اس سے پوچھ ہی لیا، بیٹا کیا بات ہے؟ سر پہلی لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے، تمہارا نہیں آیا؟ جی سر میرا بھی پہلی ہی لسٹ میں ہے، ماریا رزلٹ دیکھنے نہیں آئی، ایسا نہ ہو اسے معلوم نہ ہو پائے، وہ ایڈمیشن سے چوک جائے۔ ٹھیک ہے ابھی نکلوا دیتا ہوں، لو یہ پرچی لے جاؤ، روم نمبر 28 میں چلے جاؤ، وہاں سے پتہ مل جائے گا۔ جوزف نے وہاں سے ایڈریس حاصل کیا، شام ہو چکی تھی۔ فی الحال اس نے اپنے گھر جانا بہتر سمجھا اور یہ فیصلہ لیا کہ کل صبح وہ ماریا کے گھر کو روانہ ہو لے گا۔ اگلے صبح ہی جوزف ماریا کے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے آٹو کیا اور ایڈریس کے مطابق ماریا کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے پڑوس میں رہنے والے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ بھائی بولیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کے برابر میں ماریا اور ان کے نانا رہتے ہیں، مگر اب تالا لگا ہوا ہے۔ وہ تو مکان بیچ کر چلے گئے، پر کہاں گئے؟ بھائی یہ تو معلوم نہیں، پر کہہ رہے تھے ہمیشہ کو اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جوزف ہے۔ اچھا آپ کا نام جوزف ہے، آپ ان کے کلاس فیلو ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کے لیے ماریا نے ایک خط دیا ہے، آپ ٹھہرو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔
چند ہی لمحوں میں اس نے ماریا کا خط جوزف کو دیا۔ جوزف نے بڑی اضطرابی سے خط کو کھولا۔ اس میں صرف 3 لائن لکھی تھی۔ خط پڑھ کر جوزف کا چہرہ اتر گیا۔ آپ کا شکریہ، اچھا، خدا حافظ۔ جوزف چلتے جا رہا تھا اور ان 3 لائنوں کو پڑھتے جا رہا تھا۔ آنکھیں اشک بار تھی۔ خط میں لکھا تھا، میں ہمیشہ شہر اور تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، مجھے کسی حال میں تلاش مت کرنا۔ اگر مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو میری لاش ہی تمہیں ملے گی۔ تمہاری تلاش میری زندگی کے آخری لمحہ ہوگا۔ فقط گنہگار ماریا۔ جوزف اسی رنجیدہ حالت میں گھر آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی تاکہ ماریا کے خیالات سے نکل سکے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو اسٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔